تھائی لینڈ میں صرف ایک خرابی ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں۔ آپ جب کسی کو بتاتے ہیں میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں یا میں تھائی لینڈ گیا تھا تو وہ آپ کو شرمندہ کر دینے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ شریف لوگ تھائی لینڈ جانے والے اپنے والد، بھائی، بیٹے اور خاوند کے بارے میں بھی بتاتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کے والد صاحب کہاں گئے ہیں تو وہ چند لمحے آپ کو پریشان نظروں سے دیکھے گا اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر گئے ہیں کہہ کر بات ٹالنے کی کوشش کرے گا۔ میں بھی تھائی لینڈ کے بارے میں یہی سوچتا تھا، مگر تھائی لینڈ آ کر اس ملک کے بارے میں میری رائے اکثر تبدیل ہو گئی۔ بینکاک میں فریڈم آف ایکسپریشن پر 3 روزہ کانفرنس تھی۔ کانفرنس میں جنوبی مشرق ممالک کے صحافی شریک تھے۔ پاکستان سے 18 صحافی، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ اور ماہرین کانفرنس میں شامل ہوئے۔ ابصار عالم، ضمیر حیدر، فاروق فیصل خان اور افضل بٹ جیسے سکہ بند صحافی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ میں نے 2 راتیں بینکاک میں گزاری اور 2 دنوں کے لیے پھوکٹ چلا گیا۔ تھائی لینڈ مساج اور تھائی فوڈ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تھائی کھانے میں خاص قسم کی کھٹاس اور مسالے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مچھلی کو لیموں کے پانی میں ابالتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں۔ اس مچھلی میں مسالہ یا مرچ نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی آپ کو سی پر مجبور کر دیتی ہے۔ تھائی سوپ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تھائی لینڈ کا اناناس، کیلا اور پپیتا بھی لاجواب ہیں۔ تھائی مساج بھی کھانے کی طرح دنیا میں تھائی لینڈ کی پہچان ہے۔ یہ مساج دبانا اور کھینچنا دونوں حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تھائی عورتیں اور مرد ماہر دائیوں کی طرح آپ کے جسم کا ایک ایک عضو دباتے ہیں اور بعد ازاں کھینچنے یا اسٹریچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جسم کا درد اور تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ مساج ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ ان کے بشکوں بھی مساج کے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ کسی ٹیمپل میں چلے جائیں، آپ کو وہاں مساج کے ماہر مل جائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں پینسل جتنی ڈنڈی ہوتی ہے۔ یہ اس پینسل کے ذریعے آپ کے تلووں کے مختلف حصے دباتے ہیں اور آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ آپ بینکاک کی کسی گلی، کسی بازار، کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں مساج پارلر ضرور ملے گا۔ تھائی لوگ بھی مساج کے رسیا ہیں۔ یہ لوگ دفتروں یا کام سے واپسی پر سیدھے مساج سینٹر جاتے ہیں، مساج کرواتے ہیں اور اس کے بعد گھر جاتے ہیں۔ یہ اگر بازاری مساج افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ گھر پہنچ کر اپنی بیگم، والدہ، بیٹے یا بیٹی سے مساج کراتے ہیں۔ گھر والے ان کا سر دباتے ہیں یا پانی کی بالٹی میں گرم پانی ڈال کر ان کے پاؤں دھوتے ہیں۔ مساج کی اس عادت کی وجہ سے یہ لوگ ہر وقت چست اور الرٹ نظر آتے ہیں۔ آپ کو کسی تھائی مرد یا عورت کے چہرے پر بیزاری یا تھکاوٹ نظر نہیں آتی۔ آپ کسی کی طرف دیکھیں یا آپ کسی دکان میں داخل ہوں، وہ دونوں ہاتھ جوڑے گا۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ تھوڑی کے قریب لائے گا اور گردن جھکا کر آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ ہاتھ جوڑنے کی یہ روایت مشرق کے درجنوں ممالک میں موجود ہے، لیکن تھائی لوگ جس طرح ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ آپ کو جس گرم جوشی سے خوش آمدید کہتے ہیں، یہ آپ کو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے یہ آپ کو ویلکم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی پرتش کر رہے ہیں۔ یہ مہمان کو دیوتا سمجھتے ہیں، شاید اسی لیے ان کا ویلکم عبادت ہوتا ہے۔ یہ لوگ صاف ستھرے بھی ہیں۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں گند نہیں ڈالتے۔ بینکاک کراچی جیسا مصروف شہر ہے، لیکن آپ کو اس کی گلیوں اور بازاروں میں گند دکھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں۔ یہ کھلی جگہوں پر تھوکتے نہیں ہیں۔ یہ قدرتی آرٹسٹ ہیں۔ یہ پھل بھی کاٹیں گے تو آپ کو اس میں خاص نفاست اور سلیقہ دکھائی دے گا۔ ٹھیلوں اور ریڑھیوں پر باقاعدہ شیشے اور جالیاں لگی ہیں۔ آپ کو کھانے کی کسی چیز پر مکھیاں بنبناتی نظر نہیں آئیں گی۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ متحرک ہیں۔ یہ آپ کو ہر قسم کا کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ بینکاک میں آپ کو 20 فلک بوس عمارتیں ملتی ہیں۔ پورا شہر شاپنگ مال ہے۔ ریسٹوران ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ لوگ گھروں کے بجائے کھانا باہر کھانا پسند کرتے ہیں۔ لوگ کسی سے سروکار نہیں رکھتے۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ بے انتہا مذہبی ہیں۔ شہر کی ہر گلی میں مندر یا ٹیمپل ہے۔ لوگوں نے گھروں اور دکانوں کے سامنے مہاتما بدھ کا مجسمہ لگا رکھا ہوتا ہے۔ یہ جہاں ٹیمپل یا مجسمہ دیکھتے ہیں، یہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ بادشاہ کو اس ملک میں بھگوان کا درجہ حاصل ہے۔ لوگ اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ سکے پر بادشاہ کی تصویر بنی ہے، چنانچہ کوئی شخص سکہ نیچے نہیں گرنے دیتا۔ یہ بادشاہ کی توہین پر کسی کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ قانون کا دور دورہ ہے۔ ٹریفک قاعدے سے چلتی ہے۔ راہگیروں کو راستہ دیا جاتا ہے۔ پولیس چوکیاں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں اور ان چوکیوں میں مانیٹر لگے ہیں۔
پولیس اہلکار مانیٹرز کے ذریعے گلیوں اور بازاروں کو مانیٹر کرتے ہیں۔ بینکاک میں اسکائی ٹرین چلتی ہے۔ یہ ٹرین سڑک سے اوپر فضا میں چلتی ہے اور یہ پورے شہر کا احاطہ کرتی ہے۔ آپ ٹکٹ لے کر شہر کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں۔ لوگ مہمان نواز، ہمدرد اور کوآپریٹو ہیں۔ یہ سیاحوں کا خصوصی احترام کرتے ہیں۔ انگریزی زیادہ نہیں جانتے، لیکن یہ آپ کی بات آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ چوری چکاری اور فراڈ کم ہیں۔ شہروں میں امن ہے اور لوگوں کے چہروں پر اطمینان۔ ہماری طرح لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں نہیں اٹھتی اور یہ لوگ دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں۔ بینکاک کمرشل شہر ہے۔ یہ پھوکٹ تفریحی مقام یہ سرسبز جزیرہ ملک کے جنوب میں واقع ہے۔ 1967 تک اس کا خشکی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ حکومت نے سمندر پار 2 پل بنا کر اسے خشکی سے جوڑ دیا ہے۔ یہ بینکاک سے 850 کلومیٹر دور ہے۔ چنانچہ پھوکٹ پہنچنے کے لیے فلائٹ زیادہ بہتر ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے پانی میں گرا ہوا پہاڑی علاقہ ہے۔ بارش اور دھوپ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں۔ آپ چند لمحے قبل دھوپ میں جلستے ہیں اور چند لمحے بعد اس قدر طوفانی بارش آتی ہے کہ آپ چرابوں تک چھرابور ہو جاتے ہیں۔ آپ بمشکل چھتری تک پہنچتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے۔ درجہ حرارت 12 ماہ 30 سینٹی گریڈ سے زیادہ رہتا ہے۔ پورے جزیرے میں بیچز ہیں۔ آپ سمندر میں نکل جائیں تو آپ کو درجنوں سرسبز جزیرے ملیں گے۔ یورپ، امریکہ اور جاپان سے جہاز بھر بھر کر پھوکٹ پہنچتے ہیں۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ جگہ جگہ نہیں ملتی۔ آپ جدھر دیکھتے ہیں آپ کو لوگوں کا میلہ دکھائی دیتا ہے۔ سیاح سارا دن بیچ پر لیٹے رہتے ہیں یا دور دراز جزیروں کی سیاحت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ واٹر اسپورٹس کرتے ہیں، آکسیجن کا سلنڈر باندھ کر پانی کی تہوں میں اتر جاتے ہیں یا گونگوں کے جزیروں میں دوڑ لگاتے ہیں لیکن شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سوئمنگ پول میں لیٹ جاتے ہیں، ہوٹل کے اسٹیم باتھ اور سوانا میں گھس جاتے ہیں اور رات کے وقت شو دیکھتے ہیں۔ ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں یا پھر بازار میں نکل جاتے ہیں۔ بازار میں سینکڑوں بیئر بار سج جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میزوں پر چڑھ کر ڈانس کرتے ہیں اور لوگ تالیاں بجا کر انہیں داد دیتے ہیں۔ پھوکٹ میں ہوٹل نہیں ہیں، ریزورٹ ہیں۔ ان ریزورٹ کی پرائیویٹ بیچز بھی ہیں اور شپس بھی۔ شہر میں کرائے پر 2 پہیوں والی موٹر سائیکل بھی ملتی ہے اور 4 پہیوں کی موٹر سائیکل بھی۔ سیاح ان موٹر سائیکلوں پر پورا شہر کا گشت کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے شہروں میں موٹر رکشے چلتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں ٹک ٹک کہتے ہیں۔ ایک ٹک ٹک پر 6-7 سواریاں بیٹھ سکتی ہیں اور یہ کھلی سواری میں شہر کا نظارہ کرتی ہیں۔ پھوکٹ پہاڑ بھی ہے، جنگل بھی، بیچ بھی اور شہر بھی۔ آپ کسی طرف نکل جائیں آپ کو یہ چاروں چیزیں ملیں گی۔ لا اینڈ آرڈر مضبوط ہے۔ شہر میں ٹورسٹ پولیس اور ٹورسٹ پولیس اسٹیشن ہیں۔ آپ رات کے کسی بھی وقت شہر کے کسی حصے میں نکل جائیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تاہم آپ لڑکیوں کے بھیس میں سڑکوں پر پھرتے خسروں سے بچ کر رہیں۔ یہ شکل اور شباہت میں 100% خاتون نظر آتے ہیں مگر یہ عورت ہوتے نہیں ہیں۔ تھائی لینڈ میں نارمل مردوں کو خسرہ بنانے کے کئی ہاسپٹل اور کلینک ہیں۔ دنیا بھر کے نیم خواجہ سرا اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کے لیے تھائی لینڈ آتے ہیں اور یہ عورت بننے کے لیے اپنی نسوانیت چیک کرنے کے لیے سڑکوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اناڑی مرد ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پھوکٹ میں ربڑ، کیلے اور اناناس کے سینکڑوں ذخیرے ہیں۔ بانس سفیدہ جیسا باریک اور بلند درخت ہوتا ہے۔ یہ درخت 4-4.5 سال میں تیار ہوتا ہے۔ زمیندار اس کے تنے پر سیاہ رنگ کا پیالہ باندھ دیتا ہے۔ درخت پر چھری سے گہری لکیریں لگا دی جاتی ہیں۔ ان لکیروں سے دودھ رستا ہے۔ 24 گھنٹوں میں دودھ سے پیالہ بھر جاتا ہے۔ زمیندار صبح 5 اور 6 کے درمیان یہ پیالہ خالی کر دیتے ہیں۔ اس دودھ سے بعد ازاں ربڑ بنایا جاتا ہے۔ ربڑ کا درخت اوسطاً 20 سال دودھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے کاٹ کر اس کا فرنیچر بنا لیا جاتا ہے۔ میں اتوار تک یہ سمجھتا تھا کہ اناناس درختوں پر لگتا ہے، لیکن پھوکٹ سے واپس آتے ہوئے لوگوں کو اناناس صاف کرتے دیکھا تو معلوم ہوا یہ گاجر اور مولی کی طرح زمین میں اگایا جاتا ہے اور یہ گاجر اور مولی کی طرح اکھاڑا جاتا ہے۔ اناناس کے پودے ربڑ کے درختوں کے سائے میں لگائے جاتے ہیں۔ اناناس کو کاٹنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے اور یہ لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ میں تھائی لینڈ میں 4 دن گزار کر آیا ہوں۔ ان 4 دنوں میں اس ملک کے بارے میں میری ساری رائے بدل گئی۔ میں دوبارہ بلکہ 12 تھائی لینڈ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اگر تھائی لینڈ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک آنکھیں ہی نہیں کھولیں۔